جتنا خوف امت پر طاری ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کے غیر میں تصور کر رہے ہیں. سارا خوف اور ساری مایوسی اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی چاہتوں کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہا ہے. اور مسلمان بجائے دعا والا بننے کے دعوے دار بن گیا ہے. بجائے دعا والا بننے کے دعوے دار بن گیا. دعا والا کسے کہتے ہیں؟ دعا والا اس کو کہتے ہیں جو تمام شکلوں سے، یہاں تک کہ انبیاء کی شکل سے بھی انکار کر کے یہ کہے کہ اللہ ہی میری حاجت کو پورا کرنے والے ہیں. تم دعا کے دوران دعا کی قبولیت کا یقین کرو. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں دعا کے دوران کسی سبب کا خیال نہ آئے. دعا کے دوران کسی سبب کا خیال نہ آئے. جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں، میری بات توجہ چاہتی ہے، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، تم نے اللہ کی قدرت کو اس سبب کا پابند کر دیا. دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے. جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، تم نے اللہ کی قدرت کو اس سبب کا پابند کر دیا. اے اللہ اس شکل سے تو یہ کر دے، اس شکل سے تو یہ کر دے. دیکھو تو صحیح، جو آدمی اللہ تعالی کی قدرت کو جو مطلق ہے اس کو مقید کر دے سبب کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالی سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ما سوا کا یقین دل سے نکلنا شرط ہے، اور اس کے ما سوا کی امید بھی دل سے نکلنا شرط ہے. موصف فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کی ہر شکل کا یقین نکلنا شرط ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے سے مدد کر دے، اس لیے کہ دعا کا شکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. دعا کا شکل کے ساتھ، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، دعا کا شکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. دعا کا شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دعا ہی جب ہے جب دعا ملائکہ کی شکل سے لے کر کائنات کی مادی شکلوں تک، ان تمام شکلوں سے دعا پاک ہو. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ دعا جب ہے جب دعا کائنات کی تمام شکلوں سے، ملائکہ سے لے کر دنیا کے تمام مادی اسباب، تمام دنیا کے عہدے دار، تمام دنیا کے وزراء اور تمام دنیا کی جتنی چھوٹی بڑی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں سے دعا پاک ہو تبھی دعا قبول بھی ہوتی ہے. لیکن ہماری دعا میں ایک چور یہ ہے جو چھپا ہوا ہے اندر، وہ چور یہ ہے کہ ہم دعا جب مانگتے ہیں تو اس سبب کی بنیاد پر اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہیں جس سبب سے اس کام کا ہونا ہمارے ذہن میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تو وزیر کے دل میں ڈال دے کہ وہ مسلمانوں کا یہ کام کر دے. اے اللہ تو صدر کے دل میں ڈال دے کہ وہ مسلمانوں کے اس مسئلے کو دیکھ لے. اے اللہ تو ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ وہ میرا علاج کر دے. یا یوں بھی نہ کہو اے اللہ یہ دوا میں کھا رہا ہوں تو اس دوا میں شفا ڈال دے. میں یہ دوا کھا رہا ہوں تو اس میں شفا ڈال دے. ہائے وہ اللہ کیا جو تمہیں شفا دینے کے لیے تمہارے دوا کھانے پر موقوف ہو. سیدھی بات، تم یہ کہو اے اللہ تو مجھے اپنے حکم سے شفا دے دے، اپنے حکم سے شفا دے دے. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرو. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرو. دوا کا استعمال کرنے پر تو اللہ نے انبیاء کو، صحابہ کو، سب کو مجبور کر دیا. سنو تو صحیح بھی کیا کہہ رہا،
دوا اور اسباب کے استعمال پر تو اللہ نے انبیاء اور صحابہ اولیاء سب کو مجبور کر دیا. کیوں؟ اس لیے مجبور کر دیا تاکہ وہ سبب میں ڈال کر دیکھیں کہ جب میں اپنی قدرت سے کامیاب کروں تو تمہارا خیال میرے کرنے کی طرف آتا ہے یا سبب سے ہونے کی طرف جاتا ہے. بھائی اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے. اگر اسباب میں نہ ڈالتے مسلمان کو اور انبیاء کو اور صحابہ کو, پھر تو یہ کہنا کوئی کمال نہیں تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں. ہم تمہیں اسباب میں ڈالیں پھر تم یہ کہو اسباب سے نہیں ہوتا, تب تو کمال ہے. اور اگر اسباب ہی نہ ہو پھر آدمی یہ کہ اللہ سے ہوتا ہے تو کوئی کمال نہیں. یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کا اور فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز اور افضل ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ سبب کی زنجیروں سے آزاد ہیں. ایک تو ملائکہ اسباب کی قید سے آزاد ہیں, ایک تو ملائکہ اسباب کی قید سے آزاد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ سارا غیبی نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امتحان جو رکھا وہ رکھا ہے اللہ تعالی نے انبیاء کا, اولیاء کا, صحابہ کا. میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسلمان دعا کرے, دعا میں اللہ تعالی سے حفاظت کو بھی کسی سبب کے ذریعے سے نہ مانگے, بلکہ مسلم دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت, اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ تو جس طرح چاہے حفاظت کر. بیماری ہے, خوف ہے, دشمن حکام کا غلبہ ہے, کچھ بھی ہے, مسنون دعا کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر. وہ تو ملائکہ اللہ تعالی سے خود تقاضا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس مومن بندے کی خدمت کا موقع دے دے. اللہ اکبر. ملائکہ ایمان والوں کے غلام ہیں, ملائکہ ایمان والوں کے غلام ہیں. اللہ تعالی نے ایسے مضبوط اسباب دیے تھے مسلمانوں کو, بشرط یہ کہ مسلمان ان مضبوط اسباب کو بھی اللہ کے اپنے درمیان ذریعہ نہ سمجھے. یوں نہ کہو فرشتے کے ذریعے مدد کر دے, یوں کہو اے اللہ تو براہ راست مدد کر. اللہ کو اختیار ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے کسی بھی سبب کو اختیار نہ کرے, استعمال نہ کرے, کسی سبب کو استعمال نہ کرے. جبرائیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے آنا یہ بطور مدد کے نہیں تھا, یہ بطور مدد کے نہیں تھا, یہ بطور امتحان کے تھا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم آگ سے بچنے کے لیے جبرائیل سے مدد طلب کرتے ہیں یا نہیں, اور اگر جبرائیل اب خود مدد پیش کریں تو ابراہیم جبرائیل کی مدد کو قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اگر یہ جبرائیل کی مدد سے انکار کریں تو ہم مدد اپنے امر سے کریں گے, ہم مدد اپنے حکم سے کریں گے. اور اگر یہ کہیں کہ جبرائیل مدد کر دیں تو میرے دوستوں عزیزوں, انبیاء علیہ السلام کبھی بھی کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے برائے ملائکہ بھی مدد نہیں چاہتے. ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا, اما الیک فلا, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ جو اسباب انبیاء کو دیے جاتے ہیں وہ اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو, سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. کیونکہ اسباب دو قسم کے ہیں, اسباب دو قسم کے ہیں. ایک اسباب زینت ہیں, ایک اسباب زینت ہیں, ایک اسباب تجارت ہیں. اسباب زینت اور اسباب تجارت
دو قسم کے اسباب ہیں دنیا میں، اسباب زینت اور اسباب تجارت، دو قسم کے اسباب ہیں۔ دونوں اسباب میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور صحابہ کو آزمایا ہے۔ اسباب زینت، اسباب تجارت، یعنی وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے فخر و زینت کے لیے، یا وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے اپنی معاش اور ضرورت کے لیے۔ دو قسم کے اسباب ہیں، ایک اسباب معاش ہے، ایک اسباب زینت ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسباب میں آزمایا، صحابہ کو بھی اللہ تعالی نے اسباب معاش میں آزمایا، اسباب زینت میں بھی آزمایا، اسباب زینت میں بھی اللہ نے آزمایا کہ ہم انہیں اسباب زینت دے کر دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ایسے گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے اور راستوں پر دوڑتے تھے، ایسے قوی گھوڑے جو سواری کو لے کر ہوا میں ایسے اڑ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کی خوبصورتی اور ان کا یہ کمال دیکھ رہے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو اگر دیکھو تو اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنا نقصان ہے، اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنے میں نقصان ہے۔ اگر کسی بھی چیز کو دیکھو اور اللہ کے تصور کے بغیر دیکھو تو وہی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی۔ جتنا مسلمان غافل ہے نا اعمال سے، فرائض سے، اللہ کی یاد سے، وہ صرف دنیا کی زینت کی وجہ سے غافل ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور اتنا دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ اس میں سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسباب زینت اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مگر انہیں عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اتنا غم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا، اس چیز کو پہلے ختم کیا جس چیز نے عصر کی نماز سے غافل کیا۔ اور سوچو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں ہم ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں، ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ جس سبب نے عمل سے غافل کیا پہلے اس سبب کو ختم کیا، پہلے سب کو ہٹاؤ جس سبب نے نماز بھلا دی، لے کر تلوار سارے گھوڑے کاٹ ڈالے اور اس کی ایک نسل بھی اور ایک پوچھنے کا ایک بھی باقی نہ چھوڑا کہ اگر یہ باقی رہ گیا تو اس کی نسل آگے بڑھے گی، اس کی نسل آگے بڑھے گی، سب کو کاٹ دیا۔ حالانکہ بہت نادر و نایاب گھوڑے تھے، سب کو کاٹ ڈالا۔ اس کاٹنے پر ہی اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکال دیا کہ بھائی سورج واپس لاؤ، میرے بندے سلیمان کو اثر پڑنی ہے۔ سوچو، ہم ایک سبب کے لیے ایک عمل کو ضائع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سبب کو ضائع کریں گے تو اگلا سبب دو اعمال ضائع کرائے گا۔ وہی کہیں گے کہ فلاں سبب کی کمی سے ناکامی ہوئی ہے، لہذا ایک سبب نہیں 4 سبب لاؤ، پھر کامیابی ہو جائے گی۔ جس سبب کے لیے عمل کو ضائع کرتے رہو گے اللہ رب العزت مزید اسباب میں مسلمان کو الجھا دیں گے،
مسلمان کو مزید اسلام میں الجھا دیں گے. ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو یہ کہ گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، اثر قضا ہو گئی. ادھر صحابی باغ معاش کے لیے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش. اسباب معاش میں عام طور سے انصار کاشتکار تھے، عام طور سے انصار کاشتکار تھے. باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی باغ میں نفلیں ہی پڑھ سکتے ہیں. وہ تو جانتے تھے کہ فرض نماز مسجد میں ادا نہ کرنا یہ سخت وعید اور بڑی محرومی کی بات ہے.